قیام پاکستان سے اب تک اس ملک میں جو بھی اچھا کام ہوا، سیاستدانوں نے کریڈٹ خود لیا اور ناکامی کا ملبہ فوج پر ڈالا۔ ہر اچھے کام پر اپنی تختی لگائی اور برائی فوج کے گلے ڈال دی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں فوج اور سیاستدانوں کی ذمہ داریوں پر۔ افواج پاکستان کی ذمہ داری ملک کو ناقابل تسخیر بنانا تھا، جو اس نے بنایا۔ ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ آج پاکستان اگر قائم و دائم ہے تو وہ افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ہے۔ اسلامی دنیا میں واحد ایٹمی قوت، دنیا کی مضبوط ترین افواج، دنیا کی نمبر 1 سیکیورٹی ایجنسی، یہ ہر میدان اور جنگ کے فاتح، دہشت گردی کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑنے والی کامیاب فوج۔ یہ تھے فوج کے کارنامے جو انہوں نے کم ترین بجٹ کے باوجود کر دکھایا۔ اب سیاستدانوں کے کام تھے عوام کو تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کی فراہمی، لیکن 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ ایک ایسا اسپتال نہیں بنا پائے جس میں ان کا اپنا علاج ہو سکے، کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں بنا پائے جہاں ان کے اپنے بچے پڑھ سکیں، نظام انصاف کے لیے کچھ نہ کر سکے، ملک کی معیشت کا کباڑہ کر دیا۔ یہ کام تو سیاستدانوں کے کرنے کے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے ملک میں جب بھی کوئی ناگہانی آفت آئی، فوج عوام کے درمیان نظر آئی، اپنے بجٹ سے فوج عوام کی مدد بھی کرتی نظر آئی۔ کورونا کا بدترین دور ہو یا سیلابی صورتحال، ہر جگہ افواج پاکستان نظر آئے۔ جو کام سیاستدانوں کے کرنے کے تھے، ان کی نااہلیوں کے باعث فوج کو کرنے پڑے، کیونکہ فوج نے اپنے لوگوں کے لیے جینے مرنے کی قسم کھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم پہ جب بھی مشکل وقت پڑا، فوج مدد کو آئی، اور جن کا کام تھا عوام کی خدمت، وہ صرف بیانوں تک ہی محدود رہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی شعور انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ ملک کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔